بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا بیان ٹی وی پر پٹی کی شکل میں چل رہا تھا کہ پاکستان کو برطانیہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات رکھنے چاہیے، اور اس کے بعد ایک پٹی آئی تھی کہ روڈ میپ ان تعلقات کی بابت روڈ میپ تیار ہو رہا ہے، یعنی لاہ عمل تیار ہو رہا ہے۔ یہ پہلے تو میں یہ لفظ کی بات کرتا ہوں کہ اسٹریٹجک کا یہ لوگ حکمران بعض اوقات حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ عوام الناس کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد جب مشرف نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی ہم مدد کریں گے افغانستان کے خلاف، تو اس نے بھی لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح کی مدد ہوگی، تو اس کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا لاجسٹک سپورٹ، یعنی لوگ کی 99.9% لوگ نہ سمجھ سکیں کہ یہ کس قسم کی مدد ہے، اس کو چھپایا جائے، حقیقت کو چھپایا جائے۔ تو اسی طرح یہ لفظ استعمال کیا شہباز شریف صاحب نے حقیقت کو چھپانے کے لیے۔ یہ کون سی کس طرح کی اسٹریٹجک سپورٹ ہے، حکمت عملی کس طرح کی ہے کہ برطانیہ کے ساتھ تعلقات اسٹریٹجک تعلقات جو ہے وہ بحال ہونے چاہیے، قائم رکھنے چاہیے، اور اس کے لیے روڈ میپ یعنی لاہ عمل تیار ہو رہا ہے۔ عام لوگ اس پٹی کو پڑھ کے آگے گزر جائیں گے۔ جو واضح نظر آ رہے ہیں، جو واقعات، جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، اسی کو لوگ سمجھتے ہیں اور اسی پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے، یقیناً مجھے 100% یقین ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں سابقہ 22 سالوں کا تجربہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ شعبہ تعلیم کے اندر جو برطانیہ کی مداخلت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ برطانیہ کے حوالے ہمارا نظام تعلیم پہلے ہے، برٹش کونسل کے حوالے اساتذہ کی تربیت ہے، نظام امتحان ہے، بیرونی NGOs جتنی بھی ہیں سب کو برطانیہ مربوط کرتا ہے۔ جو مائیکل باربر پہلے آئے تھے، آج بھی کوئی نام مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہ سب جتنی تنظیمیں تعلیم کے شعبے میں کام کرتی ہیں، تعلیم تربیت کے شعبے میں، ان کی سربراہی اور ان کو مربوط کرتا ہے برطانیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا مقصد ایک ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم کو کس طرح سے تباہ کیا جائے، یہاں سے کچھ نہ نکلے۔ جتنی بھی کوششیں طالب علم کریں، اساتذہ کریں، جتنا پیسہ خرچ ہو، وقت خرچ ہو، وہ سارے کا سارا ضائع جائے، بلکہ منفی جائے۔ اس سے نہ تحقیق، نہ تخلیق، نہ ایجادات، کچھ، سب کے دروازے بند رہیں اور ہم غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ 1000 آدمی کی جو کام کرنے کا ہے وہ 22 کروڑ سے کام لیا جائے تو وہ قوم غریب ہی ہوگی۔ ایک آدمی کو جوتے کی ضرورت ہے اور اس کو روٹی دے دی جائے، یا اس کو روٹی کی ضرورت ہے تو جوتا اس کے پاؤں میں پہنا دیا جائے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس نظام کو جب تک مخلص لوگ نہیں چلائیں گے اور سامراجی ایجنسیوں، سامراجی ملکوں کے مفادات کا تحفظ جب تک یہ کرتا رہے گا تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ IMF کی بات ہوتی ہے، بے شک اس سے قرض لینا ہماری موت ہے، کہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے طائر لاہوتی، یہ پڑھتے رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی گزشتہ ایک پوری مہم اس شعر کے گرد گھومتی تھی، لیکن کیا کریں کہ سبھی لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ اس کو IMF برا ہے، بہت برا ہے، لیکن اس سے کئی گنا برا وہ ہے برٹش کونسل ہے جو سست رفتاری کے ساتھ انتہائی خاموشی سے
ایسے کام کر رہی ہے، برٹش کونسل اور دوسری ملکوں کی NGOs ہیں جنہوں نے پورے نظام کو، اساتذہ کی تربیت، میں پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ اپنے اساتذہ کی تربیت خود کر سکے؟ اس شعبے کو برٹش کونسل کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور انگریزی یہ پاکستان خود نہیں سکھا سکتا؟ جہاں جہاں ضرورت ہے وہ اپنے طالب علموں کو، بچوں کو نصاب خود نہیں بنا سکتا پاکستان؟ جو یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو بکاؤ لوگ ہیں، جو ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، جن کا کھانا پینا سونا جاگنا بلکہ سانس لینا انہی کے مرہون منت ہے، وہ اس کو ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اور اب مزید جو برٹش کونسل کے حوالے کیے جائیں گے، جو تعلیم کا شعبہ ہے اس میں کئی پروگرام ایسے ہیں جو NGOs کے حوالے کیے جائیں گے، وہاں سے جو پیسے ملیں گے، اور پاکستان کو آہستہ آہستہ جو پہلے کمزور کر دیا گیا ہے، اور بہت سے لوگ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا کمزور کر دیں کہ اس کو توڑنا آسان ہو جائے۔ اب بھکاری بنا دیا گیا ہے، معیشت کہتے ہیں ڈوب رہی ہے، اور اس کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ جیسے کوئی عمارت ہے اس میں کچھ چھید کرنے شروع کر دیے جائیں، اس کی بنیادوں کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا شروع کر دیا جائے تو آخر وہ گر جاتی ہے۔ تو یہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے۔ میں تنقید تو نہیں کرتا، لیکن حقیقت جو سامنے نظر آ رہی ہے اس سے فرار اگر کوئی شخص حاصل کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ بلی کو دیکھ کے جیسے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے، وہی مثال اسی کے مصداق ہم بھی ٹھہریں گے۔ تو گو کہ پہلے بھی جو عمران خان کی حکومت گزری ہے اور جس طریقے سے ختم کیا گیا ہے، انہوں نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں، سنگین ترین، جو انگلش میڈیم کو یکساں نصاب تعلیم، انگلش میڈیم بطور یکساں نصاب تعلیم جو رائج کرنا، یہ قوم پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یقیناً اس کے ساتھ جو وزرائے تعلیم تھے، خصوصاً شفقت محمود صاحب، یہ سامراجی ایجنٹ ہیں، بہت سے تو سامنے آئے ہیں اور بہت سے ابھی باقی ہیں، اور وہ شاید دوسرے مرحلے کا کہیں انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ دھوکہ دیں گے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ برٹش کونسل کے پیچھے اس سارے نظام کو تباہ کرنے میں جماعت اسلامی بھی پیش ہے، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس جماعت کے حوالے سے بات کرنے میں، کیونکہ اس کا نجی مافیا جو ہے وہ اس کے ذریعے سے برٹش کونسل کی رسائی ہے، ان کو تربیت دی جاتی ہے، اور ان کا جو نصاب ہے، آفاق ہے، اس میں مدد دی جاتی ہے، اور اس کو ایک نیٹ ورک پورا مافیا کھڑا کرنے میں ان کی مدد کی ہے۔ اور اب ان کی مدد سے یہ باقی 22 کروڑ عوام کا جو نصاب ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے پڑھانا۔ انگریزی کی کتاب آپ دیکھیں جو 5ویں تک یکساں نصاب کیا ہے، کون پڑھا سکتا ہے بچوں کو؟ اور نہ ریاضی نہ سائنس کا ایک سبق تک پورا یہ مافیا جو ہے، ان میں سے ایک شخص ایسا نہیں ہے جو سائنس کا ایک سبق ہمارے عام بچوں کو انگریزی میں پڑھا سکے۔ تو پھر اس کو یکساں نصاب کی تعلیم کے طور پہ تسلیم کرنا اور اس کا اعلان کرنا اور ایک مد مقابل پورا نظام کھڑا کرنا اور بتانا، لاہ عمل بتانا کہ یہ ہمارا نظام تھا جو یکساں نصاب تعلیم کے طور پر جو پیش کیا گیا ہے، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے، اور اس کو جو حقیقی آزادی ہے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، وہ آزادی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں وہ ہم دیں۔ اس کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم ان سامراجی جو چیرہ دستیاں ہیں اور جو ان کی پالیسیاں ہیں، جو سازشیں ہیں، جو مداخلتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ سازش اور مداخلت کی بھی میں ایک بات کرتا چلوں کہ کیا یار میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں یہ کہا سازش نہیں ہے، یہ مداخلت ہے۔ یہ لوگوں کو یہ بھی بے وقوف بنانے والی بات ہے کہ بات کرو تم دلیل کے ساتھ،
کیوں سازش نہیں ہے؟ جتنی مرضی آپ لغات کھول کے دیکھ لیں، کتاب ماہرین کے جو لسان بیان اللسان ہیں، زبان کے ماہرین، ان سے آپ پوچھیں تو یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ نے رکھنے کی کوشش کی ہے دونوں فریقوں کو، یا امریکہ کو اس کے جو چیرہ دستیاں ہیں ان کو نرم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ قربانی دینا پڑے گی، چاہے وہ بڑی جنگ کی صورت میں ہو، چاہے تباہی کی صورت میں ہو۔ ہمارا 1 کروڑ آدمی مر جائے، اس میں شہید ہو جائے، ان قربانیاں، 1 کروڑ بندے کی قربانی دینا پڑ جائے، 2 کروڑ کی دینا پڑ جائے، پھر بھی ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن حقیقی آزادی جس کے لیے پاکستان بنا ہے وہ ہمیں مل جائے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔